وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه. امام الانبیاء رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ان ضروری عقائد میں شامل ہے جس کو تسلیم کرنا اور جسے ماننا ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے. اگر کوئی شخص اللہ کی توحید کو مانتا ہے، انبیاء کی رسالت کو مانتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
کی ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا تو ایسے شخص کو ہماری شریعت مسلمان ماننے کے لیے تیار سونا نہیں. ایک مومن کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کی الوہیت کو بھی مانے، تمام انبیاء کی رسالت کو مانے، قیامت پر یقین رکھے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر بھی ایمان رکھے. ہماری اس کا آواز کم کر دیں یار، کم کر دیں، کم کر دیں. ہماری جو اصول فقہ کی کتابیں جو ہمارے دینی مدارس میں پڑھائی جاتی، ان میں پہلا اصول علماء نے یہ لکھا ہے کہ کسی عقیدے کو، نظریے کو، مسئلے کو ثابت کرنا ہے تو اس کے 4 دلائل ہیں. کتنے دلائل ہیں؟ 4. یہ اصول فقہ کی کتابوں میں درج ہے. دینی مدارس میں ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں. میں آپ کو آگاہ کرنے لگا ہوں. شریعت نے دلائل کتنے رکھے ہیں؟ 4. ان 4 دلائل میں پہلی دلیل ہے کتاب اللہ. سب سے پہلے کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کس کو دیکھیں گے؟ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر قرآن اسے بیان کر دے تو پھر کسی دوسری دلیل کی کوئی ضرورت نہیں. دوسری دلیل ہے میرے پیارے پیغمبر کا صحیح فرمان. اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہیں ہے تو دوسرے نمبر پر ہم دیکھیں گے کہ صاحب قرآن نے کیا کہا ہے. حدیث، صحیح حدیث. اور تیسری دلیل ہے اجماع امت. جس مسئلے پہ امت کے علماء کیا ہو جائیں، انہوں نے کس مسئلے پہ متفق ہونا ہے جو قرآن میں بھی نہیں ہے
حدیث میں بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس اجماع کو دیکھیں گے، اور اجماع امت میں سب سے اعلیٰ اجماع ہے اجماع صحابہ، جس مسئلے پہ سارے صحابہ کیا ہو جائیں۔ اور اگر کوئی چیز قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے، اجماع امت بھی نہیں ہے، تو پھر چوتھا درجہ ہے قیاس، کہ جو مسئلے قرآن حدیث اجماع سے ثابت ہیں اس نئے مسئلے کو بھی ان پر کیا کرو۔ یہ قیاس میں نہیں کر سکتا، یہ قیاس مجتہد کرے گا۔ اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی تو یہ قیاس امام اعظم امام ابو حنیفہ کرے گا، اس کا علم میں اتنا درجہ ہو کہ وہ مجتہد ہو، یعنی وہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال سکتا ہے، اس درجے کا علم ہے اس کے پاس۔ تو یہ 4 دلیلیں ہیں، 5ویں کوئی دلیل نہیں شریعت میں۔ کچھ سمجھے بھی ہو کہ کوئی نہ۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں بزرگ نے لکھا ہے، یا فلاں پیر صاحب کو خواب آیا تھا، یہ بزرگوں کا لکھنا اور پیروں کے خواب یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں، تمام مدارس کی کتابوں میں یہ بات طلباء کو پڑھائی جاتی ہے کہ شریعت کے دلائل کتنے ہیں، 4۔ اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں۔ فلاں بزرگ کو کشف ہوا، فلاں بزرگ کو الہام ہوا، فلاں بزرگ کی کرامت ہے، فلاں بزرگ کو خواب آیا، فلاں بزرگ کا قول ہے۔ بزرگ کا قول دین میں حجت نہیں ہے، اسے بطور دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے، اسے بطور دلیل آپ پیش کریں، بطور دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے۔ 4 دلائل ہیں، قرآن، حدیث، اجماع امت، قیاس۔ تھوڑے سے وقت میں میں اپنے آقا کی ختم نبوت پر ان 4 دلائل کو پیش کرنا چاہتا ہوں، ورنہ تو ایک ہی دلیل کافی ہے۔ صرف قرآن کی دلیل ہو جائے تو پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن نہیں، میں قرآن کے بعد آقا کی حدیث بھی پیش کروں گا، آقا کی حدیث کے بعد پھر کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی، میں اس کے بعد اجماع امت اور اجماع کا سب سے اعلیٰ درجہ اجماع صحابہ وہ بھی پیش کروں۔ قیاس کو میں ایک اور رنگ میں پیش کر دوں گا۔ اس مسئلے میں قیاس تو ہو نہیں سکتا، قیاس تو اس مسئلے میں ہوتا ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں اجماع میں نہ ہو۔ سب سے پہلے اللہ کی کتاب ہے قرآن، میرے آقا کی ختم نبوت قرآن کی ایک آیت سے ثابت نہیں ہے، علماء نے کتابیں لکھ دی ہیں قرآن پاک سے، انہوں نے میرے آقا کی ختم نبوت کے لیے 100 آیتیں پیش کی ہیں۔ 100 آیتوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ پر نبوت کا دروازہ کیا ہو گیا۔ آپ کے بعد اب وحی لے کر جبریل نے نہیں آنا، کسی پر وحی نہیں اترنی، کسی نے نبوت کے درجے پہ فائز نہیں ہونا، یہ قرآن کی 100 آیتوں سے ثابت ہے۔ ایک آیت جو آیت ختم نبوت کہلاتی ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ سب کو یاد ہوگی، اسے علماء پڑھتے رہتے ہیں، آپ بینروں پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اس کے اسٹیکر چھپتے ہیں، آپ کے دفتروں میں دکانوں میں وہ اسٹیکر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ سورۃ احزاب 22ویں پارے کی وہ آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ بند کر دو یار، تساں بہ جاؤ تلے یار، بہ جاؤ تلے، پہلے میں یہ بند کران لگا بھی انہاں دا شور پہ ہویا، بیٹھ جائیں آپ یار۔ ما کان محمد
ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ آپ کی بچوں میں کوئی جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا، مرد نہیں بنا، بچپن میں انتقال کر گئے۔ میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، آپ کا کوئی بیٹا جوانی کی عمر کو نہیں پہنچا۔ مشرکین بغلیں بجانے لگے کہ اب تو رب نے خود کہہ دیا ہے اس کا بیٹا کوئی نہیں، اور نام بندے کا زندہ رہتا ہے بیٹوں سے، بس یہ سارا رنگ اس کی ذات تک ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے ساتھ ہی کہا ولیکن رسول اللہ، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ تو نہیں ہے لیکن اللہ کا رسول ہے، اور قیامت تک جتنے لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے وہ سب اس کی روحانی اولاد کہلائیں گے۔ یہ ساتھ ہی کہہ دیا۔ پھر مشرکین کے ذہن میں یہ بات گئی، رسول ہوا تو کیا ہوا، پہلے رسول ہوتے نہیں رہے، حضرت موسیٰ بھی آئے، حضرت عیسیٰ بھی آئے، حضرت ابراہیم بھی آئے، حضرت یوسف بھی، حضرت یعقوب بھی، نبوت کا سکہ چلتا رہا، دنیا سے چلے گئے، کام ختم ہو گیا، تو یہ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ تو رہنے کے لیے آیا۔ ہم نے ان پر نبوت کا دروازہ کیا کر دیا؟ ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، اس کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا۔ یہ کتنی واضح آیت ہے جی، میرے آقا کی ختم نبوت کو ثابت کر رہی، کتنی واضح آیت ہے، اس سے واضح آیت کیا ہو؟ کتنے صاف لفظوں میں اللہ نے کہا ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اس نے آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، تو جان کے سمجھ کے اس نے دروازہ بند کیا ہے۔ ان پر نبوت کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ بس ایک ہی آیت پیش کرتا ہوں، اس کے علاوہ مزید کئی آیتیں ہیں، لیکن اس کے لیے وقت بڑا درکار ہے کہ میں ان آیتوں کو بھی پیش کرتا رہوں۔ اب اپنے آقا کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں جو اصول فقہ میں دوسرا نمبر ہے، قرآن کے بعد دوسرا نمبر کس کا ہے؟ حدیث، حدیث صحیح۔ وہ حدیث بھی پڑھوں گا، اس میں وخاتم النبیین کا معنی بھی آ جائے گا۔ چلو ایک ہی سلسلے میں دو باتیں ہو جائیں گی۔ مرزائیوں نے خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں میں افضل، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور سارے نبیوں سے کیا ہیں؟ خاتم کا معنی انہوں نے کیا کیا؟ افضل، کہ آپ سارے نبیوں میں افضل ہیں، سارے نبیوں کے سردار ہیں، یہ ہے خاتم النبیین کا معنی۔ میں نے کہا خاتم النبیین کے معنی کرنے کا حق نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے، خاتم النبیین کا معنی کرنے کا حق اس ہستی کو ہے جس پر یہ آیت اتری تھی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا معنی کرتی ہے؟ افضل کا معنی کرتی ہے، نبیوں میں افضل، نبیوں میں برتر، یہ معنی کیا ہے میرے آقا نے۔ چنانچہ حدیث کی تقریباً تمام کتابوں میں آپ کا یہ فرمان موجود ہے، سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ، میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے، میرے بعد 30 بڑے بڑے کذاب آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کا گمان اور دعویٰ یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے نبوت ملی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں،
ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں۔ میرے آقا نے پھر کیا معنی کیا؟ میں خاتم النبیین ہوں، کیا نبیوں سے افضل ہوں، نبیوں سے برتر ہوں، نبیوں سے بالا قدر ہوں، یہ معنی کیا میرے نبی نے؟ نہیں لگا، میرے نبی نے معنی کیا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سارے نبیوں کا خاتم ہوں۔ کس معنی میں؟ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ آیت کی تفسیر بھی ہو گئی، حدیث سے ہو گئی، اور قرآن کے بعد دلائل میں دوسرا نمبر جو ہے وہ حدیث کا ہے۔ تو میں نے یہ حدیث پیش کر دی جس سے آقا کی ختم نبوت کیا ہو رہی ہے؟ ثابت ہو۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیث، ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بندے نے مکان بنایا، بڑا خوبصورت مکان بنا، لوگ دیکھنے کے لیے آئے، لوگ اس کے گردا گرد گھومے، اندر داخل ہوئے، کہنے لگے مکان بڑا خوبصورت ہے لیکن ایک اینٹ کی کسر رہ گئی ہے، اگر یہ اینٹ بھی لگ جاتی نا تو مکان بڑا مکمل ہو جاتا، بہت خوبصورت ہو جاتا، ایک اینٹ کی کسر رہ گئی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وَأَنَا اللَّبْنَةُ، وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اس کے ساتھ میرے نبی نے کہا انا خاتم النبیین۔ تو یہاں خاتم النبیین کا کیا معنی کیا؟ یہاں خاتم النبیین کا کیا معنی کیا میرے نبی نے؟ آخری اینٹ کا، وہ جو نبوت کا مکان تھا جس میں ایک اینٹ کی کسر رہ گئی تھی، آپ نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں، انا خاتم النبیین، اور میں سارے نبیوں کا کیا ہوں؟ اس پر میں کتنی حدیثیں پیش کرتا چلا۔ غزوہ تبوک پہ جانے لگے، لمبا سفر تھا، طویل سفر تھا، اب گھر میں آپ کی بیویاں بھی ہیں، ان کے حجرے بھی ہیں، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، ان کا گھر بھی ہے۔ تو آپ نے حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے چھوڑا کہ تم نہ آؤ، تم مدینے رہ جاؤ، میرے گھر بھی ہیں اور تمہارا گھر بھی ہے، ان کے دیکھ بھال کرنے والا بندہ کوئی نہیں، تو تم دیکھ بھال کرنا ان کی۔ چھوڑ دیا آپ کو، آپ چلے گئے۔ تو پیچھے نا مسلمان تو اکثر نکل گئے تھے نا، وہ جو منافق تھے نا انہوں نے حضرت علی کو یہ کہنا شروع کیا تین زنانیاں کول چھوڑ گئے نے، یہ تم ہی کسے کام دا ہوندا تے تین نال نہ لے جاندے۔ زج کیا، تمسخر اڑایا، تجھے گھر کے کام کاج کے لیے چھوڑ دیا ہے، تمہیں ساتھ نہیں لے کے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، تیز رو سواری لی اور سواری لے کے لشکر کو پیچھے جا لیا۔ انہوں نے اٹھا دو، انہوں نے اٹھا دو۔ میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں ذرا، میں جلدی ختم کروں گا۔ ذرا قرآن حدیث بیان ہو رہا ہو تو اس میں سونا جو ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں توہین کے زمرے میں آ کہ ہم نہیں سننا چاہتے یا ہم اس موڈ میں نہیں، تو تھوڑی سی ہمت کریں یار، یہ سونا کوئی اچھی بات نہیں ہے قرآن و حدیث کے بیان کرنے۔ ہاں اگر زیادہ نیند تانگ آ رہی تو آپ جا بھی سکتے ہیں، کوئی تقریر سننا فرض بھی نہیں، واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے۔ آپ نے نہ سنی تو آپ گناہگار ہو جائیں گے، گناہگار بھی آپ نے نہیں ہونا، کوئی بات نہیں، لیکن بیٹھنا ہے تو پھر ذرا ہمت کرو یار، حالت 8:45 انہیں۔ یہ جو آپ سوتے ہیں نا، یہ مجھے
इत्तला होती है भी हुण तू बस कर, असी अग गए हाँ, बस करो तो साड़ी जान छोड़। महसूस मुझे ऐसे होता है। लोग तारीखों के लिए यार हमारे पीछे भागते फिरते होते हैं, असी तुहाडे कोल आपे आ जाते हैं, तुसीं साडी गल नहीं सुनी। घर की मुर्गी दाल बराबर। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हुए ना, सवारी ली, पीछे जा मिले। आपने फरमाया मैं तो तुम्हें मदीने छोड़ के आया था, तुम यहां कहां? या रसूलल्लाह, हर बंदा ताना मारता था बेतन जनानिया को छोड़ गए ने, तो मैं ये ताने सुन नहीं सकता था, मैं जिहाद करने के लिए आ गया हूं। मेरे नबी ने हजरत अली की दिलजोई के लिए फरमाया अला तरजा, क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि मैं तुम्हें उसी तरह छोड़ के जा रहा हूं जिस तरह हजरत मूसा हारून को छोड़ के गए थे। कब गए थे? जब तौरात लेने के लिए गए 40 दिनों के लिए, तो कौम की देखभाल के लिए किसको छोड़ा था? हजरत हारून बड़े भाई थे हजरत मूसा के, 3 साल उम्र में बड़े थे और नबी भी थे, तो मैं तुम्हें उस तरह छोड़ के जा रहा हूं। हजरत अली की फजीलत के बारे में ये बहुत जबरदस्त दलील है, जबरदस्त दलील। जिस तरह हजरत मूसा हारून को छोड़ के गए, मैं तुम्हें उसी तरह छोड़ के जा रहा हूं। फौरन मेरे नबी के ज़हन में आया, मैंने हजरत अली को तशबीह दे दी है हारून से। हारून तो नबी थे, तो कोई बंदा इसको बतौर दलील पेश ना करे कि जिस तरह हारून नबी थे इसी तरह हजरत अली भी नबी हैं, कि आपने हजरत अली की मिसाल दी हारून के साथ, मैं तुझे उस तरह छोड़ के जा रहा हूं जिस तरह हजरत मूसा हजरत हारून को छोड़ के जा रहे थे। तशबीह दी आपने। खतरा पैदा हो सकता था कि कोई हजरत अली की नबूवत का कायल ना हो जाए। मेरे नबी ने फौरन कहा मैं तुझे उस तरह छोड़ के जा रहा हूं जिस तरह मूसा हारून को छोड़ के गए थे। इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, मगर ये बात ज़हन में रहे, मेरे बाद नबी, मेरे नबी ने फौरन तरदीद कर दी, ये बात ज़हन में रहे कि नबूवत का सिलसिला मुझ पर क्या है। तीसरी दलील है इजमाए उम्मत। उम्मत के उलमा किसी बात पे मुत्तफिक हो जाएं तो वो भी एक मुस्तकिल दलील है, और इजमाए उम्मत में सबसे आला इजमा जो है वो इजमाए सहाबा है। सहाबा मुत्तफिक हो जाए। मेरे आका की खत्म नबूवत के मसले पर सहाबा का जो पहला इजमा हुआ, सारे सहाबा मुत्तफिक हुए, वो मेरे आका की खत्म नबूवत पर मुत्तफिक। एक सहाबी ने भी इख्तिलाफ नहीं किया। कब? जब मुसैलमा ने नबूवत का दावा किया और मेरे नबी की जिंदगी में किया। मेरे नबी को खत भी लिखा जिसमें लिखा कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तुम भी अल्लाह के रसूल हो, आधी दुनिया पे तुम्हारी हुकूमत है और आधी दुनिया के तुम नबी हो और आधी दुनिया का। पता नहीं आपको इस बात का पता है या नहीं कि मुसैलमा मेरे नबी की खिदमत में भी आया था। जो उधर का वफद आया ना, उसमें मुसैलमा भी शामिल। चौधराहट थी ना दिमाग में, सरदारी चाहता था, चौधराहट चाहता था। कहने लगा मैं आपका कलमा पढ़ता हूं एक शर्त पर कि आप मुझे लिख कर दें कि आपके बाद ये सारा निजाम मेरे पास हो।
میرے آقا کے ہاتھ میں کوئی چھڑی تھی یا اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا یہ جو چھڑی ہے نا، اگر اس کا بھی تم مجھ سے سوال کرو نا تو یہ چھڑی بھی میں تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، تیار نہیں ہوں، تمہیں یہ چھڑی دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں۔ اس نے خط لکھا میرے نبی کو، میرے نبی نے جواب میں خط لکھا جسے حبیب ابن زید انصاری لے کر گئے۔ یہ 18 سال کا نوجوان تھا، مسجد نبوی کے دروازے پہ کھجوریں بیچا کر، یہ وہ خط لے کے گیا۔ پھر اس کے دربار میں اس کی تو میں ہو گئی۔ اس نے کہا ایک دفعہ مجھے سچا کہہ دے، اپنی جان اور جوانی پہ رحم کھا، ایک دفعہ کہہ دے کہ میں سچا ہوں۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، جب اس نے پوچھا نا محمد کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے صلی اللہ، حبیب کہنے لگا وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان پر نبوت کا سلسلہ کیا ہو گیا ہے، ختم۔ کہنے لگا مجھے نبی مانتے ہو؟ حبیب نے کہا من سنائی نہیں دیندہ، ذرا اونچا بول۔ وہ اونچا بولا، نے فرمایا حالے بھی میں نہیں سنے، تمہاری بات میں نے نہیں سنی۔ اس نے کہا مجھے ایک مرتبہ سچا کہہ دے۔ حبیب کہتے تھے یہ کائنات اوپر سے نیچے ہو سکتی ہے، محمد عربی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے تجھے جھوٹا کہا ہے، تو جھوٹا ہی ہے۔ بچوں نے چپ کراؤ جی، کہ مذاق بنایا جی، انہوں چول شول کھواؤ۔ تجھے جھوٹا کہا ہے، میں تجھے سچا نہیں کہہ سکتا۔ تاریخ کی کتابوں نے لکھا اس نے قتل نہیں کیا، اس نے انگلی کا یہ پور کاٹا حبیب کا، کاٹنے کے بعد کہا اب بولو۔ حبیب کہتے ہیں من سنائی نہیں دیتا، پھر یہ کاٹا، پھر یہ کاٹا، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر یہاں سے، پھر پاؤں کی انگلیاں، پھر ٹخنے، پھر گھٹنے، پھر ناف، پیٹ۔ ہر دفعہ پوچھتا تھا ایک دفعہ مجھے سچا کہہ دے۔ حبیب ہر دفعہ کہتے تھے میرے خون کے ایک ایک قطرے سے یہی آواز نکلے گی کہ جو سب سے سچی شخصیت ہے اس نے تجھے جھوٹا ہی کہا، تو جھوٹا ہی۔ میرے آقا کی وفات کے بعد ایک فتنہ منکرین زکوٰۃ کا اس نے سر اٹھایا۔ وہ کہنے لگے ہم نماز پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، کافروں سے لیتے ہو تو ٹیکس نام رکھ دیتے ہو، اور مسلمانوں سے لیتے ہو تو اس کا نام زکوٰۃ رکھ دیتے ہو، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ایک فتنہ کھڑا ہو، روم کے مقابلے میں شام کی طرف ایک لشکر میرے نبی نے روانہ کیا تھا، انتقال کی خبر سن کے وہ لشکر واپس آ گیا تھا، اسے بھی روانہ کرنا تھا۔ دو، تیسرا فتنہ کیا کھڑا ہوا، جھوٹے مدعیان نبوت مسلمہ، اس کو ماننے والے ہزاروں آدمی، تین فتنے ایک ہی وقت میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے اس وقت ہوئے نبی پاک کا انتقال ہو چکا ہے، اور صحابہ بڑے پریشان ہیں اور غمگین ہیں۔ کیوں جی؟ لیڈر تو میں نہیں کہوں گا کہ یہ بہت کم تر لفظ ہے، کم تر لفظ ہے۔ ایک قائد وہ دنیا سے چلا جائے تو کارکنوں کی کیا حالت ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے کارکنوں کی؟ اور میرا نبی تو صرف قائد نہیں، سب سے بڑا قائد، سب سے بڑا قائد۔ صحابہ کے حوصلے پست ہیں، سارے صحابہ اس طرح مائل ہیں کہ یہ جو منکرین زکوٰۃ ہیں کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، صرف زکوٰۃ نہیں نہ دیتے، انہاں نو حالے رہن دو، پہلے نپٹو مدعیان نبوت سے، پہلے ان کے خلاف لشکر کشی کرے، وہاں سے کامیابی حاصل کرے تو یہاں آ جائیں گے،
شام کا لشکر بھی رہنے دو، ابھی 3 محاذ نہ کھولو۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المومنین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 محاذوں پہ بیک وقت جنگ کرنی ہے۔ میرے نبی کے زمانے میں جو زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا، اگر آج اس رسی کے دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اس کے خلاف اکیلا جہاد کرے گا۔ یہ کہنے کے بعد، بعض روایات میں آئے، یہ کہنے کے بعد حضرت ابو بکر اکیلے دروازے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے، تم میرے ساتھ نہیں آتے ہو تو نہ آؤ، میں اکیلا جنگ کروں۔ تو یہ جو مدعیان نبوت تھے، جھوٹے مدعیان نبوت، ان کے خلاف صحابہ نے لشکر کشی کی یا نہیں کی؟ ان کے خلاف مل کر متحد ہو کر جنگ کی یا نہیں کی؟ بولو ذرا زور سے بولو۔ جنگ کی نہ متحد ہو کر؟ کسی ایک صحابی نے اختلاف کیا؟ کسی نے کہا ٹیبل ٹاک کرو؟ کسی نے کہا مناظرہ کرو، دلائل نال سمجھاؤ، ان پر واضح کرو کہ نبوت ختم ہے، مسلمہ جھوٹا ہے، دلائل کے میدان میں بات کرو، مناظرہ کرو، بحث کرو، گفتگو کرو، ٹیبل ٹاک کرو۔ کسی صحابی نے نہیں کہا۔ حضرت ابوبکر نے کہا جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا اس سے گفتگو اور بحث نہیں ہوگی، میدان جنگ میں ابو بکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے، فیصلہ کرے۔ جنگ کی پہلا اجماع صحابہ کا اس بات پہ ہوا کہ جو میرے آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج، وہ کافر ہے۔ صحابہ کا اجماع ہوا اس بات پر، وہ مومن نہیں ہے، اس کے خلاف جنگ ہونی چاہیے۔ آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے، تمام جنگیں، بدر، احد، خندق، خیبر، تبوک، طائف، حنین، تمام جنگیں، اس کے بعد جتنی جنگیں ہوئی میرے نبی کے زمانے میں، صحابہ جو شہید ہوئے ان کی تعداد 250 کے قریب ہے۔ پوری جنگوں میں 250 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، اور جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جو لشکر کشی ہوئی، اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد کتنی تھی؟ 1200۔ پہلا اجماع صحابہ کا اس بات پہ ہوا کہ جو میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ مومن اور مسلمان نہیں، آپ پر نبوت کا سلسلہ کیا ہے؟ یہ 3 دلیلیں میں نے دے دی، قرآن سے، آقا کے فرمان سے، اور اجماع صحابہ سے۔ ہم امام اعظم کے مقلد ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہم مقلد ہیں، تقلید کرتے ہیں ہم۔ تقلید کا یہ معنی نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے خلاف کوئی بات کریں تو ہم ان کی بات مانیں، نہیں، حجت قرآن و حدیث ہے۔ قرآن و حدیث کے مفہوم کو سمجھا دینا اور اس سمجھ پہ عمل کر لینے کا نام کیا ہے؟ تقلید۔ ہم مقلد ہیں، حنفی کہلاتے ہیں، حنفی۔ ہمارے لیے امام کا قول حجت ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں نبی ہوں، مجھ پر وحی اترتی ہے، اور کسی بندے نے اس سے دلیل مانگی، تو نبی ہے، کوئی دلیل، تو نبی ہے، کوئی نشانی، تو نبی ہے، کوئی آیت، کوئی برہان، امام صاحب کہتے ہیں نبوت کا مدعی تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، مدعی نبوت سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اس نے میرے آقا کی ختم نبوت میں شک کیوں کی؟ کیوں دلیل مانگی؟ اسے تو پہلے مرحلے میں کہنا چاہیے تھا
کہ میرے آقا پہ نبوت کا دروازہ کیا ہو گیا ہے؟ بند. ان کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. مجتہد کا قول بھی ہمارے پاس ہے، قرآن بھی ہمارے پاس ہے، حدیث بھی ختم نبوت پہ ہمارے پاس ہے، اجماع صحابہ بھی ہمارے پاس ہے، اور امام اعظم کا قول بھی ہمارے. عقل کے معیار پہ ایک بات تول لیتے ہیں، آخری بات ہے، اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں. اس کو میں نے قیاس کی جگہ رکھ لیا ہے جی. عقل کا معیار جو ہے نا، اس کو میں نے قیاس کی جگہ پہ رکھ لیا. لیکن یہ بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایسے نہ ہو، یہ لطیفتاً ہے، بات لطیفے والی ہے، لطیفے والی. تو لطیفہ وہ نہیں ہوتا بھائی دسنا پوے میں لطیفہ بیان کر رہا تھے ہسو. لطیفہ خود لوگوں کو مجبور کر دیتا ہے تھوڑا سا دل لگی کرنے پر. ذرا آپ غور سے میری اس عقلی دلیل کو سنیں گے. بندیالوی کہتا ہے اگر نمازاں پڑھنیاں نے 5 تے روزے رکھنے نے جون جولائی دے او بھی 3 تے یخ بستہ سردیاں دی راتاں دے اندر صبح دی نماز تے عشاء دی نماز وچ وضو کرنا ہی کرنا ہے. یہ وضو بھی کرنا ہے ٹھنڈے پانی نال سردیاں. رمضان دے روزے بھی 3 رکھنے تے روزے بھی جون جولائی مئی دے تے نمازاں بھی 5 پڑھنیاں. اے سارے کم اگر انہی ہی کرنے پھر آمنہ دا لال ٹھیک نہیں، مرزے دی کیڑی ضرورت ہے؟ کسی نئے نبی کی کیا ضرورت ہے؟ نیا نبی آئے، نئی شریعت لائے، وہ کہے بھائی نمازاں ہو گئی ہیں یہ 2 تے سردیاں چ وضو معاف تے روزے میں کر دیتے جے جنوری دے، کرو موجاں. پھر تے کوئی گل ہے تو پھر بھی جھوٹا ہے، تو پھر بھی وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. لیکن کمال ہے شریعت وہی، نکاح طلاق کے مسائل وہی، نماز کے ٹوٹنے سجدہ سہو کے مسائل وہی، سحری وہی، افطاری وہی، روزے وہی، زکوٰۃ وہی، نماز وہی، وضو وہی. پھر مرزے دی کیڑی ضرورت ہے؟ آمنہ دا لال ٹھیک نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد علی بھائی کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہو رہی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ